میں نے ارادہ کیا کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ باتیں آج کر لی جائیں تو بہتر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تمہیں کیا پتا کہ یہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور جبریل اس رات میں رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر طرح کے احکامات لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہے یہ رات یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے۔ اس بارے میں ایک چیز تو لوگ بہت زیادہ جو پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر تو ہر ملک میں الگ الگ ہوتی ہے، تو اس بارے میں خوب سمجھ لیں کہ جتنی عبادتیں شریعت نے ہمیں دی ہیں اور ان کے وقتوں کے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ ہر ملک کے اسی حساب سے ہوں گے۔ اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکتے ہوئے نماز پڑھو، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز۔ تو آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہوگے وہاں کا سورج مراد ہوگا یا جاپان کا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی جاپان میں ہو تو جاپان میں سورج طلوع ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو تو پاکستان میں۔ ابھی جاپان میں تو پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہوگا۔ تو جیسے نمازوں کے اوقات ہر ملک کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں، سعودی عرب میں فجر کا ٹائم جب داخل ہوتا ہے تو ہمارے ہاں فجر گزر چکی ہوتی ہے، اشراق کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ میں سعودیہ کے حساب سے چلوں گا، تو سعودیہ میں تو بھائی فجر کی نماز جب آپ ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں سورج طلوع، بلکہ یہاں جب فجر ہو رہی ہوتی ہے وہ تو پیچھے ہے نا 2 گھنٹے، ہاں یہاں سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، وہاں عشاء کی نماز ہوتی ہے، وہاں مغرب کی ہوتی ہے اور یہاں عشاء کی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے نمازوں میں ہر ملک کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنے وقت ہیں، تو ایسے ہی جو سال کی تاریخیں ہیں، عید ہے، بقرعید ہے، یوم عرفہ ہے، لیلۃ القدر ہے، آخری عشرہ ہے، یہ سب اس ملک کے حساب سے ہوگا۔ جیسے جیسے جس ملک میں عشاء کا وقت داخل ہوا تو اللہ نے جو خاص پیکج رکھا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ پیکج اس ملک کے لیے اسٹارٹ ہو گیا۔ ہر نیکی کا ثواب 1000 گنا بڑھا دیا گیا۔ تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں، اور رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں امکان زیادہ، اور 27ویں میں اور بھی زیادہ۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور آج کون سی رات ہے؟ 27ویں رات ہے۔ تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ آج کون سی رات ہو؟ لیلۃ القدر۔ اس رات میں جس ملک میں یہ رات ہوگی وہاں فرشتوں کا نزول ہوگا، اور خاص طور پر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول۔ جیسے پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون سے ہیں؟ جبریل، جن کو اللہ نے روح الامین قرار دیا، مقدس روح۔ روح کیوں کہا؟ روح اس لیے کہا کہ روح جب ہماری باڈی میں ہوتی ہے تو ہماری باڈی زندہ ہوتی ہے، تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہماری روح کے لیے، روح کو طاقت بخشنے کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ وحی لے کر آئے، اور وحی سے ہماری روحانی قوت، بولو نا بھائی، بڑھتی ہے۔ روحانی قوت کس سے بڑھتی ہے؟ وحی سے۔ عبادات ہمیں پتہ چلی وحی کے ذریعے، روزے ہمیں پتہ چلے وحی کے ذریعے۔ یہ آسمان سے کون سارے پیغام زمین پر نبی کے پاس لے کر آیا؟ جبریل علیہ السلام۔ جبریل نے نبی کو بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کا کلام جبریل نے لیا، اور جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ کلام نازل کیا۔ تو ہمیں جو پتہ چلا کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں، یہ ہمیں نبی سے پتہ چلا، اور نبی کو کس سے پتہ چلا؟ جبریل علیہ السلام سے۔ نماز کا ہمیں پتہ چلا نبی سے، اور نبی کو کہاں سے؟ کیا ہو گیا بھائی پرابلم؟ تو نبی کو کہاں سے پتہ چلا؟ جبریل علیہ السلام سے۔ تو ہر جتنی بھی وحی آ رہی ہے نا، وہ ساری ڈائریکٹ کہاں سے؟ جبریل کے ذریعے۔ تو ان کے ذریعے ہماری روح کو کیا مل رہی ہے؟
تقویت، طاقت مل رہی ہے روح کو. تو وہ کیونکہ یہ رات روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، تو اللہ نے اس رات میں جبریل علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تاکہ جس فرشتے کی مناسبت ہے نا اس رات سے، وہ فرشتے اس زمین پر نازل ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان جسم کی تو بڑی محنت کر رہا ہے، روح کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار. بھائی دیکھو ایک بات بتا دوں، جملہ ادھورا چھوڑوں گا اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا، اچھا لگے یا برا لگے، میرا اصول ہی یہی ہے. تو میں بول رکوں تو ایک دم آگے کمپلیٹ کر دیں جملہ. مجھے ایک اندازہ تو ہونا کہ دماغ حاضر بھی ہے، سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کا خپل طریقہ ہوتا ہے نا بیان کا، ہمارا یہی طریقہ ہے بیان کا. جملہ مکمل چھوڑوں آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو. مجھے احساس رہتا ہے کہ ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں راتیں کیوں دی، اللہ نے ہمیں رمضان کیوں دیا، تراویح کیوں دی، تہجد کیوں دی؟ غیر مسلموں کے پاس یہ چیزیں ہیں نہیں ہیں. وہ صبح اٹھیں گے، جاگنگ کریں گے، روح کے لیے، باڈی کے لیے. یہ بڑے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹروں کا بڑا سننے میں آتا ہے کہ باڈی کی فٹنس کا، فزیکل فٹنس کا بڑا خیال کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں. ہم پوستیوں کی طرح معذرت کے ساتھ ہماری قوم صبح اٹھتے ہی نہیں ہے. یہ جو ریز آ رہی ہیں نا، ریز، ہماری آواز ان ریز کی پشت پہ سوار ہو کر دنیا تک پہنچ رہی ہے. اچھا تو چارجنگ ختم ہو گئی تھی کیا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فنکار، اداکار لوگ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. آج کل ہر آدمی اگر کرتا ہے تو اپنی باڈی کی فٹنس کا تو خیال کرتا ہے. صبح اٹھ کے جاگنگ کریں گے، ڈائٹنگ، یہ نہیں کہ پراٹھے کھا رہے ہیں آلو کے، تمیز سے کھائیں گے، 1 گلاس دودھ، پھر 2 انڈے ہاف بوائل، ٹھیک ہے نا، پروٹین لینے ہیں، پھر جو ہوتے ہیں نا ڈائٹ جن لوگوں کی. تو باڈی کی محنت تو آج کی جا رہی ہے، روح کو طاقت دینے کی کوشش نہیں کی جا رہی. حالانکہ انسان روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے. بھائی ایک دفعہ اس کو لگا دیں، جو بار بار آپ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں نا، میرا بڑا دماغ خراب ہو رہا ہے اس سے. یا تو اس کو بند کر دیں، کوئی ضروری نہیں ہے، ریکارڈ کر لیں ویسے ہی. اس سے جو ہے نا بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ دوسرا کیمرہ لا کے ریکارڈ کر دیں، اس کو بند کر دیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ سیٹنگ، اپنی سیٹنگ. اب ادھر سے سیٹ کریں اس کو، وہاں سے تو ہو گئی، اب ادھر سے بھی پانا لا کے نا میری اپنی سیٹنگ کو بھی سیٹ کریں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو روح جو ہے نا، دیکھو انسان جو ہے نا، انسان کو جانوروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اچھا جانور کسے کہتے ہیں؟ جو صحت مند ہو. اچھی بکری تو دودھ زیادہ دیتی ہو، اچھی بھینس دودھ زیادہ دیتی ہو، اچھی گائے دودھ زیادہ دیتی ہو، اچھا بیل زیادہ ہل چلا لیتا ہو. ایسا ہی ہے نا، اچھا گدھا ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو. تو اچھا انسان جو ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو، تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق ہوا؟ پھر بھائی آج اچھا انسان اسے کتنے ہوئے اتنا ویٹ اٹھایا، بھائی تو اٹھا سکتا ہے؟ وہ کہہ رہا نہیں بھائی ہم تو نہیں اٹھا سکتے. بھائی آپ بہت اچھے، میں کیا ہوں؟ میں گندا ہو گیا. یہی مطلب ہوا نا. تو انسان کو اگر صرف جسمانی اور مادی اعتبار سے فضیلت دی جائے تو پھر انسان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ مادی اعتبار سے انسان سے زیادہ صحت مند بہت سے جانور ہوتے ہیں. چیتے کی سپیڈ زیادہ ہے یا آپ کی؟ تو بھاگنے میں چیتا اچھا ہے یا آپ؟ چیتا اچھا ہے. جبڑا جو پھاڑنے کی طاقت ہے وہ شیر کی اچھی ہے یا آپ کی؟ شیر کی اچھی ہے. تو پکڑ کے اعتبار سے آپ سے اچھا کون ہے؟ شیر ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو، کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہ انسان اپنے آپ کو فضیلت والا نہ سمجھے، اس لیے کہ ہم نے اس انسان کو جس چیز سے پیدا کیا ہم جانتے ہیں. پانی کے غلیظ قطرے سے بنایا، تو یہ کوئی قابل فضیلت چیز نہیں ہے. تمہارا تو میٹیریل ہی گندا ہے جس سے تمہیں بنایا گیا. گندا میٹیریل، پیٹ میں ہر وقت گند، اور مرنے کے بعد بھی گند. ایک پتلی سی لیئر چڑھا دی اللہ تعالیٰ نے، ایک اسکن کی، کھال کی، جس سے انسان کی گندگی چھپ جاتی ہے. بنایا کس سے؟ غلیظ ناپاک پانی، جو باڈی سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، اتنا گندا. اور جب ماں کے رحم میں وہ بننا شروع ہوتا ہے
تو اتنا بدبودار گوشت کہ اگر وہ دنیا میں آ جائیں تو لوگ ناک دبا کے بھاگ جائیں وہاں سے، اتنا گندا. اور جب دنیا میں آتا ہے تو اندر بھی سب کیا بھرا ہوا ہے؟ بولو نا بھائی، گند. ناک جتنے سوراخ ہے نا انسان کے، کسی ایک سوراخ سے بھی کوئی مشک و عنبر کی خوشبو نہیں آتی. کان سے کیا نکلتا ہے؟ کوئی عود کی خوشبو نکلتی ہے کان سے. ویسے جب کانیں ہوتی ہے نا ان سے تو پتہ نہیں کیا نکلتا ہے، لیکن انسان کے کان سے گند نکلتا ہے. ناک سے کوئی مشک و عنبر کبھی دیکھا کسی کے نکلتے ہوئے؟ بھئی ناک سڑکتا ہے تو خوشبو کے بھبوکے آتے ہیں، کبھی دیکھا؟ بول دو نا نہیں دیکھا تو کیا ہو جا رہا ہے اس میں. آنکھ سے کیا نکلتا ہے؟ سے بھی گند نکلتا ہے. تھوک منہ سے اور قضائے حاجت تو گند ہی گند، ہر جگہ سے گند نکل رہا ہے. اس لیے کہ اندر ہے ہی گند، بھرا وہی گند ہے. کاٹو تو خون نکلتا ہے، وہ بھی ناپاک. کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. بس ایک اللہ نے ہلکی سی نا پرت چڑھا دی ہے، ایک ہلکی سی لیئر ہے اسکن کی، جس کی وجہ سے وقار قائم ہے. جیسے گندگی کے اوپر چمکیلا کپڑا ڈال دیا جائے تو وہ گندگی دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے، اسے ہٹا کے دیکھو گے تو پتا چلے گا اندر کیا ہے. اور فیوچر انسان کا یعنی پاسٹ کیسا ہے؟ پانی کا غلیظ قطرہ. پریزنٹ جو اس کی ابھی موجودہ حالت ہے اس میں بھی گند ہی بھرا ہوا ہے. ذرا سی ہوا خارج ہو جائے نا تو مجلس میں لوگ بھاگ جاتے ہیں. اور فیوچر کیا ہے؟ جیسے ہی سانس بند ہوگی فوراً لاش سڑنا اور گلنا شروع. یہ چودھری صاحب ہیں، یہ وڈیرے صاحب ہیں، یہ چیف ہیں، یہ جناب پرنسپل صاحب ہیں، یہ ہیڈ ماسٹر ہیں، جو بھی ہو بھائی آپ. جیسے ہی روح نکلی گند ڈھیر، میت جو ہے نا ایک دم سڑنا شروع ہو جاتی، آنکھیں ابلنا شروع ہو جائیں گی، ہاتھ خود بخود کٹنا شروع. اتنی بدبو لاشھ کبھی دیکھی ہے؟ کس قدر بدبو ہوتی ہے اگر کوئی پرانی لاش پڑی ہوئی ہو. اس لیے حکم ہے اس کو مٹی میں جا کے دباؤ. کیڑے کھانے، آنکھوں میں کیڑے، کان میں کیڑے، ناک میں کیڑے گھس رہے ہوتے ہیں کھانے کے لیے. یہ بڑے بڑے حسین اور جمیل لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تجھے جو میں نے فضیلت دی ہے وہ فزیکل فٹنس کی وجہ سے نہیں دی ہے. اس وجہ سے نہیں دی ہے کہ تیرے پاس وسائل بہت ہیں، وسائل کی وجہ سے بھی نہیں کہ تو بڑا پیسے والا ہے. انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے روحانی زندگی کی وجہ سے. جس کی روح اچھی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوں گے. روح گندی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال گندے ہوں گے. کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، گندے لوگوں کی روح کی غذا ہے. اچھے لوگوں کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ ہے. ہمارے حضرت جب ذکر کیا کرتے تھے نا عجیب کیفیت ہو جاتی تھی. ایک شعر پڑا کرتے تھے، دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. کیا زبردست شعر ہے. اللہ کے ذکر کو نا شراب سے تعبیر کیا ہے. جیسے شرابیوں کو شراب محبوب ہوتی ہے نا، اور شراب خانے میں جب وہ جاتے ہیں، میں خانہ جسے کہتے ہیں، آواز صاف آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں خانے میں شرابی جاتے ہیں تو شراب کے جام چل رہے ہوتے ہیں. ادھر ایک پیا ختم ہوا لیا دوسرا پیا، ٹھیک ہے نا. تو جیسے شرابی کو شراب سے عشق ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے دم رکا سمجھو، کہہ رہے سمجھو میرا دم رک گیا، دم بھر بھی یہ ساغر رکا. ایک دم کے لیے بھی اگر یہ دور رک گیا تو میرا دم ختم، میں مر جاؤں گا، میں برداشت نہیں کر سکتا. میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. یہ جو شراب کا دور ہے نا یہی میری زندگی کا بھی دور ہے. میرے بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ اسی سرکولیشن کی وجہ سے جو شراب کے پیالے جو گھوم رہے ہیں. تو حضرت اللہ کے ذکر کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے ذکر کی ہمیں ایسی لت پڑ گئی ہے، ایسا چسکا لگ گیا ہے جیسے شرابی کو شراب کا چسکا لگتا ہے. تو حضرت بڑے مزے سے ذکر اللہ کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے، دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، کہ اللہ تیرے نام کی لذت اور تیرے نام کا چسکا ہمیں ایسا لگ گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہم سے چھین لی جائے ہم مریں گے نہیں. کوئی ہم سے تیرا نام لینا چھڑوا دے، کوئی ہماری زبان پہ تیرا ذکر کرنا ہم سے چھڑوا دے، ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے. یہ کیفیت ہوتی ہے کس کی بھائی؟ اہل اللہ کی، جن کی روح پاکیزہ ہوتی ہے. اور جن کی روح ناپاک ہوتی ہے
جب تک وہ اداکاراؤں کے ڈانس اور ناچ نہ دیکھ لیں اور ان کے ناچ گانے کا میوزک نہ سن لیں، ان کی روح کو تسکین بولو نا بھائی نہیں ملتی۔ تو روح کی بات ہے، جیسے ہیروئن چی کو اور شرابی کو اس کی باڈی کو تسکین ہیروئن اور شراب سے ملتی ہے، لیکن جس انسان کو اس گندگی کی عادت نہیں ہے اسے تسکین کے لیے شراب اور ہیروئن کا سہارا نہیں لینا پڑتا، اسے تو بدبو آتی ہے، اسے تو گھن آتی ہے۔ تو مسئلہ ہی سارا کس کا ہے بھائی؟ روح کا ہے۔ تو اللہ تعالی نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے انسان کی روح کو طاقت دی ہے۔ تو روح پاکیزہ بنتی ہے برے اعمال کو چھوڑنے سے اور عبادت کرنے سے، اور جیسے جیسے عبادت کرتا ہے انسان، روح اور زیادہ پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتی۔ یعنی اگر آپ کی روح میں پاکیزگی نہیں ہے تو آپ عبادت شروع کر دو، پیدا ہونا شروع، اور جیسے جیسے پاکیزگی آئے گی، عبادت جو مشکل لگ رہی تھی وہ عبادت آسان ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آج باڈی کی طرف تو ہماری قوم کی تو نہ باڈی کی طرف توجہ ہے نہ روح کی، لیکن میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لبرل لوگ ہیں، وہ روح کو تو بالکل فوکس کرتے ہی نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں تو نہ روح کی فکر اور نہ جسم کی فکر، کسی چیز فکر لیس، ٹینشن فری زندگی۔ ٹینشن تو فری نہیں ہے لیکن فکر فری کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹینشن ہی ٹینشن، کیونکہ جب نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو پھر ظاہر ہے کھا کھا کے دھماکے سے پھٹ جائیں گے، اور روحانی زندگی کا تو بیڑا غرق۔ تو رمضان میں اللہ تعالی دیکھو روح کو طاقت ملتی ہے نفس کے خلاف مجاہدہ کر کے۔ جب آپ دنیا میں دو نظریات چل رہے ہیں، جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں انسان کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے، ان کی پوری دوڑ دھوپ اور قانون سازی اسی کے لیے، مکان سستا ہو جائے، روٹی سستی ہو جائے، کپڑا سستا ہو جائے، ہر ایک کا علاج فری ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، جس کے جو دل میں خواہش آئے وہ خواہش پوری ہو جائے۔ اسی کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں، اسی کو عیاشی کہتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تم جتنی خواہشات پوری کرو گے، ہر خواہش مزید خواہشات کو پیدا کر کے جائے گی۔ جیسے کورونا وائرس کے کہتے ہیں نا 1 سے 100 ہو جاتے ہیں، اب جس نے پہلا وائرس پیدا کر دیا یا خود بخود ہو گیا قدرت کی طرف سے، تو بس ایک دفعہ کیا، اب وہ ملٹی پلائی بولو بھائی ہوتا چلا جا رہا ہے نا۔ ایک خربوزے کا بیج ڈال دو، اب مزید بیج پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی سے خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ما قضا احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عربی، کہ اس دنیا میں آج تک کسی نے اپنی خواہشات پوری نہیں کی ہیں، جس نے ایک خواہش پوری کی تو وہ ایک خواہش جب ختم ہوئی تو ہزاروں خواہشات کو پیدا کر کے ختم ہوئی ہے۔ وہ یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، بہت سے لوگ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، ان کی ہر خواہش پوری ہو گئی، اب انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں چاہیے، آپ کبھی ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو پتا چلے گا کہ جتنا ان کو چاہیے اتنا ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اسلام نے ہمیں کچھ ایسی کام بھی بتائے ہیں جس میں ہمیں اپنے نفس کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے، دل نہیں چاہتا مگر اس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے۔ دل کی خواہشات کو جتنا کچلیں گے روح کو طاقت اتنی زیادہ ملے گی، اور روح کو تسکین ملتی ہے اس سے۔ تو اسلام نے ہمیں اپنے جسم کی خواہشات کو کچلنے کے لیے روزہ دیا۔ روزہ رکھو، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب۔ کیسا پھیکا پھیکا ہو جاتا ہے نا انسان روزے میں، مجھے تو آپ ابھی بھی پھیکے پھیکے سے ہی لگ رہے ہیں، عجیب سا نا کسی کام کا دل لگ رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، نہ گٹکا کھا سکتے ہیں، نہ پان کھا سکتے ہیں، نہ سگریٹ پی سکتے ہیں، نہ چائے پی سکتے ہیں، نہ کھانا کھا سکتے ہیں، سوکھا سوکھا سا منہ ہوتا ہے سب کا۔ روزے کی حالت میں دیکھو سب کی حالت کیا ہوتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا۔ اللہ نے کہا بس 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، کتنے 29 یا 30، آسان کام تھوڑی ہے۔ پھر ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، نماز میں باؤنڈ کر لینا اپنے آپ کو۔ آج دنیا میں دنیا پرستوں کے لیے سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے۔ وہ ٹائم کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہم مسجد میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں، اس سے ہمیں ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تو ٹائم ویسٹنگ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ کرو یہ کام، تمہارا دل نہیں چاہتا مگر تمہیں کرنا پڑے گا۔ تو جب انسان بار بار اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلتا ہے نا،
تو اس کی روح کو طاقت ملنا شروع ہو جاتی. اتنی روحانی قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, وہ کچھ کر کے دکھاتا ہے جس کا لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے. یہ جو اسلاف کے واقعات ملتے ہیں, عشاء کی نماز میں کھڑے ہوئے اور فجر تک نماز پڑھتے رہے, یہ تو تواتر سے ثابت ہے. بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے, اور بعض کہتے ہیں وہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جس نے ایک دن میں 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے سمجھا ہی نہیں. اس حدیث کا مطلب کیا ہے وہ میں کسی اور موقع پہ بتاؤں گا, ورنہ وہ سارا موضوع چینج ہو جائے گا. اسلاف سے, صحابہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ ایک ایک رات میں ایک ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا انہوں نے. حدیثوں کا مطلب جو ہے نا, پروفیسروں سے مت پوچھو, یہ صحابہ اور تابعین سے پوچھا کرو کہ کون سی حدیث کا کیا مطلب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کی طرف ایک دن اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس شخص سے محبت کیوں نہ ہو, یہ وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. وتر کی جو تیسری رکعت ہے نا, اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پوری رات ایک رکعت میں پورا قرآن. حضرت عمر کا اپنا معمول کیا تھا, فجر میں اتنی لمبی نماز پڑھاتے تھے, آج تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. صبح صادق کا وقت جب شروع ہوتا تو نماز شروع کی جاتی اور سورج نکلنے سے پہلے سلام پھرتا تھا فجر کا. کتنے گھنٹے کی نماز ہو گئی فجر کی, اور نماز میں تلاوت کرتے 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 بعض دفعہ اللہ کے خوف سے رو کے گر جایا کرتے تھے. فجر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پوری سورہ یوسف پڑھتے تھے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سورہ یوسف حضرت عثمان کے پیچھے فجر میں سن سن کے یاد کر لی, زبانی یاد ہو گئی مجھے. کتنی لمبی لمبی ان لوگوں کی نمازیں تھیں, کتنی لمبی لمبی ان لوگوں کی دعائیں تھیں, کتنی. آج بالکل عبادت کا ذوق اور شوق ختم. اور پہلے عورتوں میں عبادت کا ذوق مردوں سے بھی زیادہ تھا. مرد تو تھڑے چھڑے پہ جا کے بیٹھ گئے, 2-4 لونڈے لپاڑے بیٹھ گئے, کچھ ادھر بات کر لی, کچھ ادھر چلے گئے, ڈبو اسنوکر. خواتین تو گھروں میں وہ تو عبادت میں آگے تھیں. آج سب کے ہاتھ میں کیا آ گئے, موبائل, واٹس ایپ, بس ہر وقت. میری والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, آخر عمر میں تقریباً 1.5-2 سال ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا. جیسے قومے کی کیفیت ہوتی ہے نا, یہ ہو گئی تھی کیفیت. تو ہوش نہیں تھے ان کو, کوئی بات بتاؤ سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن تسبیح جیسے ہی پکڑاتے تھے نا, فوراً چلنا شروع, اور زبان بھی چلنا شروع. کیوں؟ لاشعور میں یہ چیز, بولو نا بھائی, بیٹھ گئے. کیونکہ زندگی بھر تسبیح پڑھی ہے نا, تو اب ہوش نہیں ہے. تو جیسے ہی تسبیح ہاتھ میں آئی, اللہ کا نام شروع. میرے بڑے بھائی جب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ان کے سامنے, تو سورہ یاسین کا تلاوت کے جو کوئی لفظ چھوٹ جاتا نا تو وہ ان کی زبان سے نکل جاتا تھا. جیسے آخری لفظ آ رہا نا مبین, تو وہ رک گیا تو وہ ان کی زبان سے نکل. ایک لاشعور میں سورہ یاسین بہت پڑھی ہے انہوں نے. تو میں نئی نسل کو دیکھ کے یہ پیشگوئی کر سکتا ہوں کہ جب ہمارا بڑھاپا ہو, اللہ ہم سب کو بچائے, تو پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا. ہوش میں نہیں ہوں گے. کوئی تسبیح لا کے پکڑائے گا تو ایسے لگے گا جیسے یہ پتھر ہے. جیسے ہی موبائل لا کے پکڑائیں گے نا, ٹھک ٹھک چلنا, فوراً سب سے پہلے لاک کھلے گا اس کا. حقیقت بتا رہا ہوں میں, کیونکہ لاشعور میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے. موبائل ہے, فیس بک, واٹس ایپ, یوٹیوب, ایک دم چلنا شروع, ٹھک ٹھک ٹھک, میسج بازیاں. اور بھائی کیا کر رہی ہو, دوپٹہ کہاں سے خریدا, خواتین کی نا. چاہے قومے میں ہو یا کچھ بھی ہو, اللہ بچائے سب کو قومے میں جانے سے. جو کام زندگی بھر کیا ہوتا ہے, جب انسان ہوش میں نہیں ہوتا تو وہی کام اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. علماء نے بیان کیا ہے کہ کئی دنیا میں حافظ ایسے ہیں کہ مرتے ہوئے ان سے کہا جا رہا تھا کہ کلمہ پڑھو تو گانا گانا شروع کر دیا انہوں نے. حافظ قرآن تھے مگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, گانوں اور فلموں کو فوکس کیا ہوا تھا. موت کے وقت کلمہ نہیں نکل رہا زبان سے, گانے گا رہے ہیں. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ پڑھو کلمہ, نہیں, گانا گا رہے ہیں. تو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے بھائی. کچھ عادی بنائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اسلاف جیسے پوری رات عبادتیں کیا کرتے تھے ایسے ہی کریں. کچھ تو عادی بنائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے ہونے کا, کچھ تو اللہ کا نام لینے کا اپنے زبان کو عادی بنائیں. جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا اس کے لیے, اور دعا کا اہتمام کثرت سے. اب آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو بھائی, لیلۃ القدر میں جو دعا ہم نے مانگنی ہے اس میں سب سے زیادہ فوکس اس دعا کو کرنا ہے کہ ہماری زندگی سے گناہ چھوٹ جائیں. لوگ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پچھلی امتوں پر جو اللہ کی طرف سے عذاب آئے
وہ تہجد چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آئے، اشراق چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آئے، وہ جو عذاب آئے تھے وہ گناہ کی وجہ سے آئے تھے۔ قوم لوط علیہ السلام پر عذاب کیوں آیا؟ لڑکوں سے فیلی کا گناہ کر رہے تھے۔ قوم سمود پر عذاب کیوں آیا؟ ناپ تول میں کمی، تنخواہ پوری لیتے، کام ادھورا کرتے۔ آج ہر آدمی یہی کر رہا ہے، دفتر میں کام پورا نہیں کرے گا، تنخواہیں پوری لی جا رہی۔ پولیس میں سب سے ایماندار وہ آفیسر سمجھا جاتا ہے جو رشوت نہیں لیتا، حالانکہ اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی ڈیوٹی ٹائم پہ دیتا ہو۔ بھائی رشوت لینا بھی حرام ہے، لیکن کام کیے بغیر تنخواہ لینا کہاں سے جائز ہو گیا ہے؟ بھائی گورنمنٹ کے اداروں میں جو اسکول اور یونیورسٹیاں ہیں، وہاں پروفیسر حضرات اور ٹیچرز اگر وہ دل جمعی کے ساتھ بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں اور سیلری پوری لے رہے ہیں، تو وہ سیلری قوم سمود میں داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ کام ادھورا، اور جب حق لینے کی باری آئی پورا اور دینے کی باری آئی تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ کتنا قرآن مجید نے والدین کا حق بیان کیا ہے، لا تقل لہما اف، اف بھی نہیں کرنا ہے، بہت زیادہ قضا کا لفظ استعمال کیا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا ہے، فیصلے کا لفظ استعمال کیا۔ کہتے ہیں نا عدالت نے فیصلہ سنا دیا، اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ووصینا، وصیت کر دی ہے۔ وصیت کہتے ہیں مرتے ہوئے جو انسان جو بات کہہ کے جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ پر تو موت نہیں آتی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اتنی تاکید سے یہ بات کہہ رہا ہوں جیسے کوئی دنیا سے جانے والا تاکید سے کہتا ہے نا، تو وہ معمولی حکم نہیں ہوتا، بہت سخت آرڈر ہوتا ہے۔ تو والدین کے بارے میں بھی اللہ نے کہا معمولی حکم نہ سمجھنا، بہت شدید آرڈر دے رہا ہوں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، خدمت کرنی ہے۔ ایسے لوگ ہیں 10 سال سے والد صاحب قومے میں گئے ہوئے ہیں، خدمت کر رہے ہیں ان کی وہ۔ اور ایسے لوگ بھی میں نے واقعہ سنایا تھا نا پچھلے ہفتے کا، اپنے باپ کو لے کے جا رہے ہیں ہاسپٹل، باپ بول رہا ہے زیادہ، تو ابا کو کہہ رہا ہے ابا چپ کر جاؤ ورنہ عیدی سینٹر میں جمع کرا دوں گا، چپ کر جاؤ ورنہ اولڈ ہوم میں جمع کرا دوں گا، زیادہ نہیں۔ یہ بہت گھٹیا جملہ ہے، بہت غلیظ جملہ ہے یہ۔ آپ نہیں کہہ سکتے باپ کو یہ جملہ، وہ جو مرضی بولے، آپ نے بہرحال اس کی خدمت کرنی ہے، ماں کی بھی اور باپ کی بھی، بہت بڑا حق ہے۔ تو لیلۃ القدر میں ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ اگر توبہ کی توفیق نہیں مل رہی تو اللہ سے توبہ کی توفیق مانگنی ہے کہ اللہ میرے باپ کے ساتھ میرا سلوک اچھا نہیں ہے، تو مجھے باپ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مائیں بیٹیاں ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، گریبان پکڑتی ہیں ماؤں کا، تانے دیتی ہیں۔ کہیں شادی ہو گئی نا بچے کی غلط سسرال، مائیں کو تانے دیں گی آپ نے کرایا یہ۔ وہ بھائی ماں کب بیٹی کے لیے برا سوچتی ہے؟ مقدر میں تھا، ہو گیا، آپ نے کیا یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ بہت غلیظ جملہ ہے، تانے دیے جا رہے ہیں، برا بلا کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ سے ان بیٹیوں نے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرنی ہے، اے اللہ ماں کے ساتھ بدسلوکی اس جرم سے میں توبہ کرتی ہوں، اے اللہ تو مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو۔ کتنی خواتین ہیں شوہر بیسک حقوق ادا کر رہا ہے مگر اس سے تمیز سے بات بولو بھائی نہیں کرتی۔ سب سے بڑا حق تو والدین سے اطاعت میں تو اللہ نے عورت کے لیے شوہر کا حق والدین سے بھی زیادہ کر دیا۔ ہم کوئی انگریز تھوڑی ہیں کہ ہر آدمی اپنے اپنے طریقے کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہاں میاں بیوی کا تعلق ایک قانونی ہوتا ہے، وہ تمیز سے بات کرو تو ہم بھی کریں گے، نہیں تو تم بھی نکلو یہاں سے، ہم بھی نکلو۔ کوئی ریلیشن تھوڑی ہے۔ سوشل ڈسٹینس کے پیپر لیے ہوئے ہیں میاں بیوی نے عدالت سے، میاں ادھر سوئے گا بیگم ادھر۔ کوئی پوچھے بھائی وہ ادھر کیوں سو رہا ہے تم ادھر کیوں سو رہے؟ بھائی ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں، گورنمنٹ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہمارے آپس میں اختلافات، تم وہاں سو گے تم وہاں، تو بھائی وہ تھوڑا باہر نکل کے گلی میں سو جا پھر تو۔ یہ کوئی ریلیشن ہے؟ عجیب پاگلوں والی زندگی ہے۔ تو کتوں کو گلے لگا رہے ہیں، انسان سے دور، تو قربانی دینی پڑتی ہے رشتے نبھانے کے لیے۔ تو شوہر کا بہت بڑا حق ہے کس پر؟ بیوی پر۔ عورت کو وفا کرنی اپنے شوہر کے ساتھ۔ وہ اگر گھر میں نہیں ہے، سفر پہ گیا ہے، تو خیانت نہیں کرنی ہے، ایسے شخص سے بات نہیں کرنی ہے جس سے آپ کا شوہر بات کرنے سے خوش نہیں ہوتا، اجازت نہیں ہے آپ۔ جہاں میاں باہر نکلا فوراً فون ملا لیا، گپیں ہو رہی ہیں، میسج بازیاں چل رہی ہیں۔ اور مرد کو حکم ہے کہ وہ عورت کمزور اللہ نے پیدا کی تو اس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ بولو بھائی نہ اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا نا وہ آخری خطبہ، اس میں صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ اب نبی دنیا سے جا رہے ہیں، تو آپ نے خطبہ دیا کہ اللہ نے ان عورتوں کو تمہارے ماتحت رکھا ہے، اس لیے نہیں کہ تم ظلم کرنا شروع کر دو، ان پر تمہاری اتنی اطاعت واجب ہے کہ تمہاری مرضی کے بغیر گھر سے نہ نکلیں، تمہاری مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں، اور تمہارے مال میں خیانت نہ کریں۔ فرمایا اس کے بعد تمہارے حقوق ہیں ان کے اوپر، تم پر حقوق ہیں ان کے، وہ کیا ہے کہ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا ان کو پہناؤ۔ بعض عورتوں کی شکایت آتی ہے میاں گھر میں آتا ہے جیسے چنگیز خان یا ہلاکو خان گھر میں داخل ہوا ہے، تمیز سے نہ سلام نہ بات چیت، ہر وقت ناک پہ، دوستوں میں بیٹھے گا ہاں ہاں ہو بڑا اچھا، جیسے کسی دوست کو لا کے بٹھا دو نا ایک دم موڈ چین اور ہاں ہاں بڑی گپ شپ، گھر میں جیسے ہی آئے گا جیسے کچھ چنگیز خان گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے، امی عائشہ فرماتی ہیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ تو بھائی ان جرائم سے کیا کرنی ہے توبہ۔ اگر رشتہ داروں میں آپس میں کوئی بھائی بہنوں میں ناراضی چل رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں بولو نا بھائی نہیں آئے گا۔ سگے بھائی سے ناراضی ہے، سال ہو گیا 2 سال ہو گئے بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، بہنوں میں لڑائی ہوئی ہے، وہ بھائی جب الگ الگ شادی ہو گئی الگ الگ رہ رہے ہیں، لڑکے کیا کرنا ہے، تم پہل کر کے دوستی کر لو، یا تو ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نا ہر وقت چپکے ہوئے پھڈے ہو رہے تو ہم پھر خود ہی کہتے ہیں کہ سائڈ سوشل ڈسٹینس کا جو ہے نا سرٹیفکیٹ بنوا لو، پھر ہم خود مشورہ دیتے ہیں۔ جب الگ الگ ہے، وہ بہن اپنے میاں کے ساتھ رہ رہی ہے، وہ بھائی اپنی بیگم کے ساتھ الگ رہ رہا ہے، پھر کیوں لڑ رہے ہو؟ اگر لڑائی ہو گئی ہے سوری کرنے میں پہل کر لو، بھائی اس کی غلطی نہیں بھی آپ کی ہے تو آپ معافی مانگ لو گے تو ثواب ہی ملے گا نا۔ لوگ کہتے ہیں میں نیچے میں چھوٹا ہو جاؤں گا، تو نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اٹھا لیتے ہیں، بلند کر دیتے ہیں۔ تو رشتہ داری جوڑنے کے لیے اپنے خونی رشتوں کو ہدیہ دینا سیکھو، خونی پیسے، سمجھ رہے ہو، دعوتوں سے دوستی نہیں ہوتی۔ لوگ کیا کرتے ہیں آج بہن کو عید پہ ہم نے دعوت بلا لی، بہت اچھی بات ہے بلائیں بہنوں کو، اصل چیز ہے کیش، یہ دینا چھوڑ دیا کیونکہ اس سے جان نکلتی ہے، پیسے نہیں دیے جاتے آج۔ منتیں مانیں گے روزے کی، منتیں مانیں گے نمازوں کی، صدقے کی منتیں مارکیٹ سے شارٹ، ٹھیک ہے نا، اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو اتنے روزے رکھوں گا، خواتین بھی مانو اتنے روزے رکھوں گا۔ پہلے صحابہ جو منتیں مانتے تھے نا وہ یہ کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا۔ پیسے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں کہ اللہ تو میرے سارے بھی کام بنا دے، پیسے جیب کے کام ہی یہی ہے کہ پیسے بچ جائیں، یہی تو کام ہے، تو وہی کام میں کیسے قربان کر دوں۔ تو رشتہ داروں کو پیسے دیا کرو، پیسے روکڑا، سمجھ رہے ہو، بھائی کو لفافے میں ڈال کے ڈالر دو، یہ ہدیہ ہے آپ کو۔ اگر وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے چھوٹا بھائی مجھے کیوں ہدیہ دے رہا ہے، سائڈوں سے بھجوا دو، کسی دوست کو بولو یہ تم دے دینا میرا نام نہیں آنا چاہیے، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ۔ بہنوں کو ہدیہ دے دیا کرو، زکات دے رہے ہوتے ہیں بہنوں کو، ٹھیک ہے زکات بھی دینا جائز ہے، ثواب ملے گا، لیکن زکات دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ اب اپنی ذمہ داری ہماری کیا ہو گئی پوری۔ بھائی زکات تو غریبوں کا حق ہے، بہن غریب ہے تو ایک تو اس لحاظ سے، لیکن بہن کا حق تو اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ بہن ہے، اس کو تو زکات کے علاوہ بھی دو نا بھائی۔ تو خونی رشتوں کا جو حساب کتاب ہے وہ کیا ہو رہا ہے، ختم۔ ایک بات میں خواتین سے کہتا ہوں، آپ کے بچوں پہ اگر آپ کا دیور ہاتھ اٹھائے تو آگے سے بولا مت کرو۔ بچے پہ باپ کا بھی حق ہے، چچا کا بھی حق ہے تربیت میں، وہ بھی تو لگتا ہے نا کچھ۔ چچا نے اگر اپنے بھتیجے پہ سختی کی، ڈانٹ دی، تو بچے کو یہ نہ سکھایا کرو کہ تم کون ہوتے ہو میری اولاد پہ ہاتھ اٹھانے والے۔ بچے کو بتاؤ کہ یہ بھی آپ کے چاچو ہیں، ان کا بھی رشتہ ہے، یہ بڑے ہیں، اگر انہوں نے کبھی ہاتھ اٹھا لیا، کبھی سختی کر لی تو بیٹا برداشت کرنا ہے۔ فوراً لڑائی شروع ہو جاتی ہے، دیور نے ہاتھ اٹھا کے مارا تو اپنے میاں کو بتاتی ہیں بھائی کہ آپ تو چلو باپ ہو، یہ کون ہوتا ہے ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے والا؟ وہ پھر کبھی بھی دخل اندازی نہیں کرے گا، کہے گا جاؤ تمہارے بچے تم سنبھالو۔ پھر وہ جب بھتیجی بڑی ہوگی، اس کی شادی بھی کی فکر ہوگی، بھائی تمہاری ٹینشن ہے ہماری ٹینشن، ارے بول لو نا یار، نہیں ہے ہماری ٹینشن نہیں۔ پھر جب وہ بیٹا بڑا ہوگا، اس کو روزگار کی ضرورت ہوگی، چاچو بولے گا تمہاری ٹینشن ہے میری ٹینشن نہیں ہے، میں کیوں تعاون کروں بزنس میں اس کے ساتھ، میں کیوں جاب دلواؤں، میرے تعلقات ہیں میں کیوں دلواؤں، میرا کیا ہے، ہاتھ تو اٹھانے دیا نہیں، اس وقت غیر تھا، اب اپنا کیسے بناؤں۔ ہم تو بھائی اپنے باپ سے بھی پٹے ہیں الحمدللہ، ابا سے تو بہت ہی پٹے ہیں تمیز سے، طبیعت سے، اماں سے بھی پٹے ہیں، بھائیوں سے بھی پٹے ہیں، اور ہمارے بچے ہیں ہمارے بھائی ان کو ڈانٹ دیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ بھئی کیوں، ہم تو کہتے ہیں آؤ کبھی ڈانٹو کبھی پیٹو،
اپنے بھائیوں کو ہمارا ابھی بھی بیان سننے میں تو بھائی کبھی کٹ لگائیں یار بچوں کی, ہمیں بھی اچھا لگے گا, بچوں کو احساس ہوگا بھائی یہ بھی کچھ لگتے ہیں. تو خواتین سے محبت کی کا حکم ہے, ان کو باپ بنانے کی اجازت بولو بھائی نہیں. اگر آپ کی بیوی آپ کے بھائی کو بچوں پہ سختی کرنے یا نصیحت کرنے نہیں دے رہی تو بیگم کو بتاؤ بیگم اس میں تمہارا نقصان ہے, اس سے ریلیشن کیا ہوگا, کمزور, ریلیشن کمزور ہو جائے گا اس سے. کل میں زندہ رہتا ہوں نہیں رہتا کس کو پتا ہے, میں مر جاتا ہوں تو یہی باپ بن کے پالے گا اس کو, بھائی پالتے ہیں نا, چچا ہی تو پالتے ہیں پھر. تو اسی طرح ماموں ہے, ہم تو بھائی اپنے ماموں سے تک ڈانٹ کھاتے ہیں, اب تک ڈانٹ کھاتے ہیں. کبھی ہمارے ماموں نے آگے ڈانٹا ہو تو ہمارے ابا کو شکایت نہیں, ابے تم کون ہوتے ہو آ کے سر ہیں, میرے بچے ہیں سسرال کا, میں اپنے سسرال کی انٹرفیئرنس برداشت نہیں کروں گا. یہ اب کے ڈائلاگ ہے, پرانے زمانے میں اس کو بد اخلاقی سمجھی جاتی تھی, بدتمیزی سمجھا جاتا تھا اس کو. کیسے سمجھائیں بھائی, کاش پولیس کی سمجھ میں آ جائے تو پھر پولیس سمجھائے گی آپ کو, لیکن ان کو بھی سمجھانا بہت مشکل ہے. تو ماموں بھی بڑا ہے بھائی, وہ آپ کی ماں کی طرف سے بڑا ہے نا. ماموں نے آگے بھانجوں پہ ہاتھ اٹھا لیا تو شوہر بچوں کے باپ کو تکلیف ہو کہ تمہارے بھائی میرے بچوں پہ سختی کیوں کر رہے ہیں. بھائی تمہارے بھائی اس کے بچوں کے ماموں لگتے ہیں تو ماموں کا حق ہے کہ بھانجوں کو سلواتیں سنائے, ڈانٹے. پٹھانوں میں ایک چیز بڑی اچھی ہے, کوئی بھی کوٹ کے چلا جائے, خاندان میں سب کیا ہوتی ہے ٹائٹ ہے, فیملی ریلیشن بڑا مضبوط ہے. آپ کے پی کے جائیں پشاور اور یہ سوات وغیرہ, میں تو جاتا رہتا ہوں نا. کزن آئے گا نا, وہ کہے گا بچے کھیل رہے ہوں گے نا, کزن بڑا کزن ہے, وہ آ کے بچوں کو چٹکی دکھائے گا, بولے چلو شاباش مغرب کا ٹائم ہو گیا, گھر سارے بچے اس کے بھتیجے بھانجے اپنے بچے سب ایک ہی طرح سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا ابا ہے یا چاچا ہے یا تایا ہے, ماموں ہے. خاندان کا ایک بڑا آئے گا, چٹکی بجائے گا, بولے پتلی گلی سے نکلو, سارے چلے جائیں. کیونکہ خاندان کے سارے بڑوں کو باپ جیسا رائٹ ہی حاصل ہے. سارے ننیال کو ماں کے حقوق ہیں اور سارے ددیال کو باپ کے حقوق. تو یہ اللہ نے رشتہ داری جوڑنے کو فرض قرار دیا ہے, تو اس کو بھی کریں کہ بھائی اپنے خاندان میں اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب سکھائیں, ان کو ورغلائیں نہ کریں. ہاں کبھی سختی کر لے تو الگ سے لے جا کے سمجھائیں, بھائی ایک چماٹ کافی تھا, 6 بلا وجہ لگا دی آپ نے, الگ بچے کے سامنے نہیں. ایک تھپڑ تھا چلو 2 بنتے ہیں, آپ بلا وجہ کوٹے جا رہے اس سے تو بد اخلاق ہو جائے گا. تو سائڈ پہ لے جا کے چھاؤں میں آ کے بھائی ذرا ٹھیک ہے بھائی, بچے کو تو ہم یہی کہیں گے کہ 6 مارے, 6 اور مارنے چاہیے تھے, لیکن آپ تھوڑا سا خیال کرو. تھپڑ پہ آپ کا ہاتھ بھی دیکھو کتنا بڑا ہے, بعض لوگوں کا تھپڑ اتنا بڑا ہوتا ہے وہ ایک لگے نا تو پورا چھپ جاتا ہے. تو تمیز الگ سے, سامنے نہیں. تو رشتہ داری توڑنے کا جرم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. بینکوں میں سود لینے کا جرم ہو رہا ہے, سودی بینکوں میں سودی ملازمت کا جرم ہو رہا ہے, رشوت لینے کا جرم ہو رہا ہے, لڑکوں سے بدفعلی, لڑکیوں سے حرام دوستیاں, زنا, یہ سارے ہمارے معاشرے کے جرائم ہیں. یا تو بھائی انگریز بن جاؤ, انگریز کے ہاں کوئی لیلۃ القدر نہیں ہوتی, نہ کوئی توبہ طائب, کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کے یہاں لائف کو انجوائے کرو, انٹرٹین کرو, مزے اڑاؤ اور پتلی گلی سے نکل لو. ٹھیک ہے, تو اگر یہ نظریہ ہے تو جتنی ٹینشن مذہب کی لی ہوئی ہے اتنی ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں. پھر تو نہ رمضان, نہ شوال, نہ تراویح, نہ عید. پھر کیا عید چاند 29 کا ہوتا ہے, 30 کا ہوتا ہے, پھر کیا کرنا ہے جب روزانہ عید ہے نا. پھر تو کل سے ہی پراٹھے کھانا شروع کر دو دن میں. آج 27 رات ہے, کل 27واں روزہ ہے, کل صبح اٹھ کے کھاؤ طبیعت سے پھوڑو. انگریز تو سارے انگریز صبح اٹھ کے روزہ رکھیں گے, کل ہیں پھوڑیں گے, برگر کھائیں گے, پیزا کھائیں گے. ان کو تھوڑی اس سے ٹینشن ہے رمضان کیا ہے, شوال کیا ہے, حج کیا ہے, حج ہوگا کہ نہیں ہوگا. لوگ پوچھ رہے ہیں نا, گورے نے کبھی پوچھا حج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, کہتے بھائی تمہاری ہڈی کے ہمارا نہیں ہے. تو یا تو مکمل گورے بن جاؤ, اور اگر مکمل گورے نہیں بن سکتے تو بھائی اگر آخرت پر ایمان ہے تو پھر بڑے بڑے جرائم. انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں, بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی باڈی کو لت پڑ جاتی ہے, تو ان میں صرف توبہ کافی نہیں ہوتی, کسی سے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے چرس کی عادت پڑ گئی یا ہیروئن کی عادت پڑ گئی, کسی ہیروئن جی نے ہمارا بیان سنا اور توبہ کر لی جا کے, آئندہ ہیروئن نہیں پیوں گا, تو کیا خیال ہے نہیں پیے گا آئندہ؟ وہ تو ابھی پی کے آیا تھا نا, اس لیے توبہ کر لی, ابھی تو ٹھنڈا ہوا ہے. جب ہیروئن کی طلب پیدا ہوگی تو جسم مچلے گا, چاہیے چاہیے. مفتی صاحب بیان کر رہے تھے, قرآن میں آتا ہے حرام, حدیث میں حرام, جہنم کی آگ, چولہے پہ جائے گا, آگ دیکھے گا, بڑی خطرناک ہے بھائی. لیکن جو آگ اندر جل رہی ہے تو یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ایسے ہیروئن چی کو کہا جائے گا بھائی ہیروئن سے توبہ بھی کرنی ہے اور فوراً قریبی ڈاکٹر سے رجوع بھی کرنا ہے کہ وہ ہیروئن کے علاوہ کوئی ایسا ٹیکا فی الحال لگا دے, چرس پہ لے آئے. ٹھیک ہے, چرس تھوڑی سی خالص چرس پہ لا دے آپ,
وہ آہستہ 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 کیا کرے گا؟ چھڑوائے گا. تو جن لوگوں کو انٹرنیٹ پر فحش فلموں کی عادت پڑ جاتی ہے، یہ عادت باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پھر وہ توبہ کر بھی لیتے ہیں نا تو تھوڑے دنوں میں پھر خیالات، پھر ایک جسم جو ہے نا تڑپنا شروع ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق بھی ضروری. اور میں ایسے نوجوانوں کو کہتا ہوں کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کرو جو خود یہ فلمیں نہ دیکھتا ہو، کیونکہ بعض ڈاکٹر خود یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ برائی سمجھتے ہی نہیں ہے اس کو. کہنے کیا ہے نفسیات، انٹرٹین تھوڑا سا، وہ ان کے اپنے انگلش ہوتی ہے ان کی. بعض ڈاکٹر الٹا لوگوں کو الٹے کاموں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں یار اتنا بھی اسٹریس جو ہے نا لائف میں صحیح نہیں ہے، اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے. حالانکہ اس سے اسٹریس ختم نہیں ہوتی، اسٹریس بڑھتی ہے. جیسے کوئی کہے اسٹریس ختم کرنے کے لیے ہیروئن پی لو، پینے کے بعد تو ایسی اسٹریس ختم ہوگی کہ آپ کو لگے گا دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش کوئی ہے نہیں. لیکن اسٹریس اس سے بڑھتی ہے، پھر اور مانگے گا اور پھر اسٹریس سے ہی مر جائے گا وہ جا کے. تو ایسے ہی یہ جو فحش چیزیں دیکھی جاتی ہیں یہ اسٹریس کو وقتی طور پہ ختم کرتی ہیں، حقیقت میں یہ اسٹریس کو بڑھاتی ہیں. ایسا آدمی خوش نہیں رہ سکتا. تو کسی کو زنا کی عادت پڑ گئی اور کسی اور طرح سے اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ گئی، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی، تو توبہ بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ علاج کے لیے جسمانی اور روحانی دونوں معالج سے رابطہ بھی کرنا. جسمانی معالج تو ماہر نفسیات ہیں، بہت سے ماہر نفسیات کو اللہ نے بڑی مہارت دی ہوتی ہے، ان سے رابطہ کریں. ملک میں بہت ہیں، کراچی میں بہت ہیں، ان کے پاس جائیں، بولیں بھائی اگر وہ کہنا کوئی فرق نہیں پڑتا، بولو بھائی فرق پڑتا ہے، مجھے یہ بیماری چھڑواؤ، ٹھیک ہے نا، مجھے یہ عادت چھڑوانی ہے، میں آپ کو فیس اسی چیز کی دوں گا، جس دن آپ نے چھڑوا دیا اتنے پیسے آپ کو. لیکن وہ ایڈوانس میں لے لیتے ہیں فیس. تو کچھ خرچ کرو نا اللہ کے لیے. تو ماہر نفسیات کے پاس بھی جائیں اور اللہ والوں سے اصلاحی تعلق بھی قائم کریں. کسی بزرگ سے بیعت ہو ان کو بتائیں. تو آپ کو ایک نسخہ میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ کوئی بزرگ نہیں مل رہے، بزرگ بھی مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں آج کل. لوگ کہتے ہیں حالانکہ ہول سیل کے حساب سے بزرگ موجود ہیں، لیکن کسی بزرگ سے مناسبت ہونے میں ٹائم لگتا ہے. پھر بزرگوں کے پاس رش اتنا ہے کہ وہ نمبر ہی نہیں آتا لوگوں کا کہ وہ آپ کو ٹائم دے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو بھائی کچھ علاج میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ. ایسی کی 4 مہینے تو کچھ دیکھنے کو نہیں ملے گا، اس سے نہ دیکھو. جیسے گناہ کرنے کی عادت پڑتی ہے کر کے، تو چھوٹنے کی عادت پڑتی ہے چھوڑ کے. کچھ دن دل مچلے گا، جب ایک طویل عرصے تک نہیں دیکھو گے تو پھر دیکھنے کی عادت ختم. کچھ دن تو مچلے گا دل، 4 مہینے کے بعد دل کرے گا بھاگوں یہاں سے میں. لیکن تبلیغ میں ایک ماحول ملتا ہے، بہت دن تک گناہ سے دور رہیں گے تو انشاءاللہ عادت چھوٹ جائے گی. واپس آئے پھر شیطان نے ورغلا کے گناہ کروا دیا، دوبارہ نکل لو. ایسی کی بولو نا، ایسی کی تیسی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر کاروبار، دکان کا ہر بھاڑ میں جائے کاروبار. پہلے انسان کا بچہ تو بنے آدمی، وہ تھوڑا نقصان کر لو کچھ نہیں ہوتا. پڑھائی اگلے سال کورونا کی وجہ سے اگلے سال ویسے ہی ہو رہی ہے نا، تو ایک اپنی اصلاح کی وجہ سے ہو جائے گی. تھوڑی قربانی دو گے تو بھائی دین آئے گا. تو تبلیغ میں بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک کام سمجھ میں آ گیا، یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اصلاحی تعلق فی الحال میسر نہ ہو، ورنہ تو اصل تو یہ کسی شیخ سے بزرگ سے بیعت ہو جاؤ. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بے لگام نہیں چھوڑنا ہے. آپ نے انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں، فحش فلمیں دیکھنے سے توبہ کر لی اور کوئی برائی سے توبہ کر لی، توبہ تو لازمی کرو، صحیح ہے نا، پکی ڈھکی توبہ. لیکن ایک ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ مجھ سے اگر شیطان نے گناہ کروایا تو یہ گناہ فری میں نہیں پڑے گا. اپنے آپ کو بولو اس کی تمہیں قیمت، بولتے کیوں نہیں، دینی پڑے گی. اور قیمت اپنے جسم کو نقصان پہنچا کے بھی اور اپنے آپ کو مالی نقصان بھی پہنچانا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پینلٹی لگے گی بھائی، جرمانہ ہوگا. اب وہ ہر آدمی اپنی تنخواہ کے حساب سے، آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، 10,000 20,000 اور خرچے بھی دیکھو نا. پتہ چلا جرمانہ اتنا دے دیا کہ کھانے کے لیے گھر میں روٹی ہے نہیں، فلمیں ہی دیکھ رہے سارا دن بیٹھ کے. اب کوئی کرنے دھرنے کا کام ہے ہی نہیں. اتنا زیادہ جرمانہ نہ ہو کہ بچے متاثر ہوں، ان کی فیسیں ہی نہیں جا رہی، یا کوئی چھڑے چھاٹوں میں، یہ کنواروں میں زیادہ ان کے تو فیسوں کے مسئلے نہیں ہوتے، یہ زیادہ بیماری چھڑے چھاٹوں میں ہوتی ہے. اور جس چھڑے چھاٹ نے بیماری چھوڑی نہیں نا کم وقت، شادی کے بعد چھوڑتا نہیں ہے، پھر وہ دنیا چھوڑ دے گا، یہ بیوی چھوڑ دے گا، یہ بیماری نہیں چھوڑتا وہ. تو اپنے علاج کی فکر کرو، ورنہ قبر میں بھی یہی دل چاہے گا جن کو یہ لت پڑ جاتی ہے. تو کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو
سزا دینی ہے، مالی بھی اور جسمانی بھی. جسمانی سزا روزہ رکھ لے انسان، بھوکا پیاسا رکھے، صحیح ہے. یا روزہ نہیں رکھ سکتا، بھائی اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں 24 گھنٹے کے اندر اندر 50 رکعتیں یا 100 رکعتیں نوافل کے پڑھوں گا. وہ اتنے زیادہ بھی سزا نہ ہو کہ پڑھنا ہی مشکل ہو جائے، اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ سزا کا عنصر اس میں سے ختم ہو جائے. تو اصلاحی تعلق میں فائدہ ہوتا ہے کہ ہر بزرگ ہر ایک کے حالات دیکھ کر اس کے لیے خود سزا تجویز کرتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ اتنی، آپ کم از کم اتنے پیسے صدقہ کرو. اب آپ نے اگر کہا کہ 5 روپے صدقہ کروں گا اگر مجھ سے گناہ ہوا، تو آپ کہو گے دیکھتے رہو شام کو 100 روپے دے دوں گا، کیا جا رہا ہے 100 روپے میں. اور آپ نے کہا 5 لاکھ صدقہ کروں گا، تو بس ایک ہی دفعہ ہوگا صدقہ، اس کے بعد دوبارہ گناہ تو ہوگا، صدقہ نہیں ہوگا. تو وہ اپنے حالات دیکھ کر نہ اتنا تگڑا جرمانہ ہو. بھائی لائف جا رہا ہے بیان، کتنے لوگ ہیں؟ چلو اچھی بات ہے، یہ کام کی باتیں ہیں نا، لوگوں سنیں. 5000 روپے آپ نے اپنے اوپر متعین کر لیے کہ میں صدقہ کروں گا. ایک نارمل تنخواہ والے کے لیے یہ ٹھیک ہے. پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ گناہ بار بار ہوگا تو بار بار صدقہ کرنا ہے. تو اتنی کیونکہ ایک دم سے نہیں چھوٹتی یہ چیزیں. حوصلے والے لوگ تو ہیں کہ چھوڑا تو بس چھوڑ دیا، لیکن ایسے حوصلے والے مارکیٹ میں شارٹ ہے نا. اصل تو حوصلہ یہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، ایسی مر جائیں گے نا، کوئی بات نہیں، مر جائیں. جگر مراد آبادی شراب سے توبہ کی تھی تو بیمار ہو گئے، مرنے لگے. تو ڈاکٹروں نے کہا، حکیموں نے کہا کہ تھوڑی سی پی لیں. انہوں نے کہا مر جائیں گے نا تو کیا ہو گیا بھائی، جنت میں چلے جائیں گے. جب شراب سے توبہ جنت میں جانے کے لیے تو کی ہے، تو مر گئے تو اور کیا چاہیے. لیکن ایسا اسٹیمنا یہ جگر کا ہو سکتا ہے، جس کے جگر نہیں ہے ہر ایک کے پاس ایسا جگر ہوتا نہیں. تو اصل تو یہ ہے، نہیں چھوٹ رہا تو بھائی فری شیطان کو بے لگام نہ کر دو، سزا دو. جیسے ہی گناہ ہوگا 2 رکعت توبہ کے ساتھ گڑ گڑانا بھی ہے کہ اللہ ہو گیا اب نہیں کروں گا. صحیح ہے نا. شیطان کہے گا پہلے بھی تو یہ کہا تھا اب نہیں کروں گا، دوبارہ یہی کہہ رہے اب نہیں کروں گا. تو شیطان کو بولے جب اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے. صحیح ہے نا. شیطان پتہ ہے توبہ چھڑوا دیتا ہے، کہہ رہا تیرے سے تو بار بار یہی کہہ کے جاتا ہے پھر کر لیتا ہے، تو چھوڑ اب نہیں کر. تو شیطان سے بول کہ جب گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تھی، حالانکہ توبہ کر کے گیا تھا نا، تو توبہ کرتے ہوئے شرم کیوں آئے بھائی؟ شرم تو گناہ کرتے ہوئے آنی چاہیے تھی کہ ابھی توبہ کر کے گیا ہوں پھر گناہ کر رہا ہوں. کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، گناہ کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے شیطان جو ہے نا آپ کو شرمیلا بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ گناہ ہو جائے تو فوراً سب سے پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ کے توبہ، اور فوراً اپنے اوپر جو آپ نے پہلے سے سوچا ہوا تھا، اس وقت نہیں سوچنا، پہلے سے سوچا ہوا تھا اگر یہ گناہ ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا نہیں، اتنے پیسے بھی اور اتنے روزے بھی یا اتنی نمازیں. جسمانی سزا میں نماز یا روزہ، اور مالی سزا میں پیسے. بعض لوگوں کی طبیعت میں سخاوت ہوتی ہے، وہ گناہ کرتے ہیں وہ پورے پیسے ہی اڑا دیتے ہیں، ان پہ پھر اس کا اثر نہیں ہوتا. لہذا ہم دونوں سزائیں بتاتے ہیں کہ جسمانی بھی ہو اور مالی بھی ہو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو یہ پھر خود سے متعین کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ چپت پڑنا جب شروع ہوگی، کہتے ہیں نا آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کے جب رگڑے لگتے ہیں تو آہستہ آہستہ چمک پیدا ہونا شروع. تو گناہ کے بعد جب سزا ملے گی تو پھر اگلی دفعہ گناہ کرتے ہوئے خیال آئے گا کہ یار جیب سے پیسے نکلیں گے. سوچ لے تو سارے پیسے اسی میں اڑانے ہیں کیا. لیکن ایک بات خوب سمجھ لو کہ پھر بھی گناہ ہو سکتا ہے، پھر صدقہ ہوگا، پھر گناہ ہوگا، پھر شیطان حملہ کرے گا کہ یار صدقہ کرنے سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا، لہذا صدقہ کرنا چھوڑ دے. یہ شیطان کا حملہ ہے. فائدہ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، آپ کو محسوس نہیں ہو رہا. یقیناً جتنا پہلے کرتے تھے اس میں لازمی کمی آئے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کمی آنا شروع ہوگی. یہ ایسے ہی جیسے آپ کو کسی نے کہا کہ جم جاؤ ویٹ اٹھاؤ تو طاقت آئے گی. اب آپ نے پہلے دن بٹن اٹھائے نا تنکے کے دونوں طرف. ہمارے ایک دوست تھے بہت ہی باریک سے، کہہ رہے تھے میں چاہتا ہوں موٹا ہو جاؤں. میں نے کہا جم جایا کروں. تو میرے سے وزن ہی نہیں اٹھتا. میں نے کہا لائٹ ویٹ اٹھا لو یار، 5-5 kg اٹھا لو. کہہ رہے نہیں 5-5 kg. میں نے کہا 2.5 kg اٹھا لو. وہ واقعی بہت باریک تھے. کہہ رہے وہ بھی نہیں اٹھتا. میں نے کہا ایک تنکا لو، ایک طرف بٹن لگاؤ، ادھر بھی بٹن لگاؤ ادھر بھی بٹن، وہ اٹھاؤ، یہ تو اٹھ جائے گا نا. میں نے کہا خود یہ بٹن اٹھائے ہوئے کہ نہیں اٹھائے ہوئے؟ کہہ رہے یہ تو آپ مذاق کر رہے ہو. میں نے کہا آپ کون سا آپ بھی تو مذاق ہی کر رہے ہو بھائی. کوئی تو ایک حد ایسی ہوگی جہاں ویٹ آپ سے اٹھے گا. تو یہ بٹن اٹھاؤ تنکے سے، پھر 2 بٹن لگا دو، پھر ویسٹ کوٹ کے بٹن بڑے والے لا کے لگا دو. ایک دن آئے گا انشاءاللہ بٹن کی جگہ لوہے کی پلیٹیں آ جائیں گی. تو یہ کیوں ہے؟ فائدہ ہوتا ہے، نظر نہیں. آہستہ آہستہ اسٹیمنا بڑھتا ہے.
باڈی بلڈر پہلے دن اگر دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے، 1 سال کے بعد دیکھے گا بولے گا بھائی پہلے تو ایسے نہیں تھے، پہلے تو قمیض اتارتے تھے، ڈاکٹر کو ایکس رے کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں تھی، یہیں سے نظر آ جاتا تھا پھیپھڑوں میں کتنا پانی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آہستہ آہستہ ہوتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو، جب پینلٹی لگاؤ گے اپنے اوپر، جرمانہ دو گے، توبہ بھی کرو گے، لگے گا تو یہ کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن آہستہ آہستہ فائدہ. بھائی 10-15 سال کی عادت ہے، 2-4 سال تو لگ سکتے ہیں نا چھوٹنے میں. تو ہمت نہیں ہارنی، ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. شیطان سے پھڈا ہمیشہ کا ہے، ابھی تک تو شیطان ہی دباتا رہا ہے، آج ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں، دبانے کی کوشش کرتے ہیں نا، ایک دن آئے گا انشاءاللہ کچھ چل دو گے شیطان. تو مایوس نہیں ہونا ہے، چھوڑنے کی کوشش بولو نا بھائی کرنی. ایک تو آپ سب لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ پکا عزم کریں، ہم نے تراویح پورے مہینے پابندی سے پڑھنی. شروع میں رش ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ پبلک مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتی ہے. اللہ نے خود بتا دیا ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، کوئی پورے سال کی پابندی نہیں ہے. تھوڑے دن کچھ اللہ اللہ کر لو، شاید پورے سال اللہ اللہ کی توفیق مل جائے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے رمضان ہے ماہ محبت، اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس مہینے کو آپ اہتمام سے گزاریں گے، شریعت کے مطابق گزاریں گے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے کوئلہ جب گرم کیا جاتا ہے، اس پہ تکے بنائے جاتے ہیں، تو پہلی چنگاری پیدا کرنا مشکل کام ہوتا ہے. جو اناڑی لوگ ہوتے ہیں نا، گھنٹوں گھنٹوں کوئلے کو پکاتے رہتے ہیں، جتنی دیر میں گوشت پکنا چاہیے اس سے زیادہ دیر میں کوئلہ پکتا ہے ان کا. پہلی چنگاری کوئلے میں لگانا مشکل. ایک دفعہ جب اس میں چنگاری پیدا ہو جائے تو بس پھر پھونک مارنے کی ضرورت، پھونکے مارتے رہیں گے اور کوئلہ گرم ہوتا رہے گا. آج ہم نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی، اس میں اللہ نے وہ لوگ جو سخت دل ہو چکے ہیں ان کی ایک مثال بیان کی. یہود کی مثال بیان کی کہ کیسے انہوں نے پیغمبروں کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے. تورات اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑائی ہے، یہ لوگ یہ اپنی قوم کو لے جا کے دے دو. اتنا فضل کیا. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے فرعون کو ان کے سامنے دریا میں غرق کیا، پانی میں غرق کیا، اس کے باوجود بھی کتنے ان میں نافرمان پیدا ہوئے. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اے بنی اسرائیل تم سے ایک انسانی جان کا قتل ہو گیا تھا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، جھگڑا ہو گیا کہ قتل کس نے کیا ہے. اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، گائے ذبح کرو، اس کا گوشت اس مردہ پہ مارو، اللہ اپنی قدرت سے اس کو زندہ کر دے گا. اور جو قتل ہوا ہے وہ زندہ ہو کے کہے گا کہ یہ میرا قاتل ہے. اللہ نے تمہیں یہ نشانی اس لیے دکھائی تمہیں یقین آ جائے کہ خدا قیامت کے دن مردہ کو زندہ کر سکتا ہے. ایسے معجزے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. لیکن اللہ شکایت کیا کرتے ہیں، یہ اس کا ایکو اگر ختم کر دیں نا تو بہت خوشی ہوگی. ایکو آپ کر دیں تو بہت خوشی ہوگی، آواز بہت گونج رہی ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، کسی نصیحت نے تم پہ اثر نہیں کیا. آج جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی دل کی کیفیت بھی ایسی ہی نظر آتی. اتنی نشانیاں اللہ کی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، نصیحتیں بھی سن رہے ہیں، مگر گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وہی ہمارے طور طریقے ہیں جو غیر مسلموں کے ہیں، جو کافروں کے ہیں. ثم قست قلوبکم، اللہ فرماتے ہیں ایسے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح ہو گئے ہیں دل، پتھر. لیکن قرآن نے عجیب مثال دی، فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ نفع بخش نہ ہو، اس سے بھی بعض دفعہ چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. تو تم تو پتھر سے بھی زیادہ بے جان ہو. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض دفعہ تو اس سے چشمہ ابلنا شروع کر دیتا ہے پتھر سے، لوگ سیراب ہوتے ہیں. بعض مرتبہ پتھر پھٹتا ہے اور اندر پانی نکل آتا ہے. کچھ بھی نہ ہو، بعض دفعہ پتھر کا جمود ختم ہوتا ہے اور وہ پہاڑ کی چوٹی سے لڑک جاتا ہے، ہلتا ہے وہ اللہ کے خوف سے.
لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے، یہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو قرآن میں جو ہم پڑھیں گے نا، کہیں شکوے ملیں گے اللہ کی طرف سے، کہیں شکایتیں ملیں گی، اللہ انسان سے شکایتیں کر رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں، اپنے احسانات گنواتے ہیں اللہ تعالیٰ، میں تیرے لیے یہ کر رہا ہوں، تو مجھ پر ایمان نہیں لے کر آتا۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ایمان لاتے بھی ہو تو دوسروں کو بھی میرے ساتھ شریک کر دیتے ہو، لاتے بھی ہو تو دوسروں کو بھی میرے ساتھ شریک کر دیتے ہو۔ ایسے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ کچھ ایمان لاتے ہیں عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اپنی مثال ہمیں سوچنی چاہیے، اس رمضان میں یہ عزم کریں ہم اس پتھر دل کو پگھلائیں گے۔ دن رات انسان جب اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس دل کی نرمی سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو دل آہستہ آہستہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ کی بات ہی بری لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے سامنے اللہ کے علاوہ کوئی اور بات کرو، خواہشات کا غلام، خواہشات کے پیچھے۔ تو قرآن نے سورہ بقرہ کی جو ابتدا کی ہے اس میں اللہ نے قرآن کا تعارف کروا دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں، میرا چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز کے نام پہ، اس چینل میں تفسیر کے لیکچر میرے اپلوڈ ہوتے ہیں، تقریباً 250-300 لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ اس میں ٹو دا پوائنٹ قرآن کی تفسیر ہے۔ شروع کے 8 لیکچر اس میں عربی گرامر کے ہیں، اتنی گرامر جس سے آپ کو قرآن عربی میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، آپ ترجمے کے محتاج نہ رہیں۔ شروع کے 8 لیکچر عربی گرامر کے ہیں، اس کے بعد پھر 30واں پارہ، پھر پہلا پارہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر چھٹا، پھر 7واں، پھر 8واں، پھر ابھی 9واں پارہ چل رہا ہے۔ تو آپ میرے چینل پہ جا کے یہ کچھ اور سنیں نہ سنیں، آپ یہ تفسیر کے لیکچر لازمی سنیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم کوئی لطیفہ سناتے ہیں، ملین سے بھی زیادہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، تمام چینلز اس کو شیئر کرتے ہیں، دے مار 4.5۔ وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا، کبھی ادھر کبھی ادھر، میں نے سنایا تھا نا ایک لطیفہ کہ مفتی صاحب ہمیں آپ پہ ترس آتا ہے، آپ ایک دن یہاں تو ایک دن وہاں۔ میں نے کہا ترس مجھے تم پر آتا ہے، ایک دن یہاں، اگلے دن بھی وہیں، تیسرے دن بھی وہیں، چوتھے دن بھی وہیں۔ وہ ملینز میں گیا ہے، ٹرینڈنگ میں چلا گیا وہ، حالانکہ وہ ایک چٹکلا تھا۔ ڈھنگ کی بات لوگ سننے کے لیے تیار ہیں ہی نہیں۔ تو میں سب سے زیادہ محنت تو ان تفسیر کے لیکچروں پہ کرتا ہوں، جو میرے لیکچرز ہیں، رکوع چل رہے ہوتے ہیں اس میں، تو وہ سنا کریں۔ وہ پیر منگل بدھ کو لائیو بھی چلتا ہے، تو وہ لازمی سنا کریں، اس کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ چند لیکچر بھی سنیں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اس میں ٹو دا پوائنٹ بس آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے، اور گرامر کو بھی اس میں ساتھ میں مرج کیا ہے تاکہ عربی بھی آئے آپ کو آہستہ آہستہ۔ جب قرآن آپ سنیں گے تو آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔